تو نصاب میں جب آپ کو سائنس پڑھائی گئی، آپ کے بچوں کو پڑھایا گیا، تو انہیں ڈارون کی تھیری پڑھائی گئی. ایولیوشن تھیری نہیں پڑھتے سائنس اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے بھی یقیناً پڑھی ہوگی. اور کوئی ہم گھر آتے تھے تو کوئی ہمیں اس کی ایکسپلینیشن نہیں دیتا تھا اس کے مقابلے میں. نیچرلی. اچھا پھر کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کے مقابلے میں بیٹھ کے اصل دین کی بات کو اس وقت کسی نے سمجھایا ہوتا. بلکہ وہ جب چیپٹر ہوتا ہے تو سائنس کی بکس میں پہلے لکھا ہوتا ہے کہ لائف کا مقصد جو ہے یہ فلاسفرز کے لیے ڈسکس کرنا، تو لائف کیا ہے اس کے بارے میں یہ تھیوری ہے کہ لائف اس طرح، حالانکہ یہ اسی سے مقصد، یعنی زندگی کے مقصد کو عام انسانوں کا کام عام انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ فلاسفرز کا کام. لیکن استاذہ کچھ سال پہلے تک، چند سال پہلے تک یہ ہے کہ لوگ یہ ہے کہ دین کو اہمیت نہیں دیتے تھے لیکن وہ اس کو مانتے تھے. ہے تو بات بہت زیادہ باعث تکلیف، لیکن ایسے لوگوں کی بہت زیادہ اکثریت ہے جو دین کو مانتے ہی نہیں، دین سے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں پیچھے اگر آپ دیکھیں، اور اس طرح کا اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہر فلسفی، جیسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ فلسفر اس کا جواب دیں گے، تو فلسفی میں 4 ہی بنیادی باتیں ہیں نا، کہ کسی فلسفے کا تصور حقیقت کیا ہے، یعنی انسان، خدا اور کائنات کے بارے میں کیا تصور ہے. تو کائنات بگ بینگ سے بنی، انسان سب کچھ ہے، خدا ہے نہیں، نعوذ باللہ. اور نالج اسی کے مطابق طے پاتا ہے جو کسی کا حقیقت کا تصور ہوتا ہے. تو علم کے بارے میں کہا کہ جب خدا تو نہیں ہے نعوذ باللہ، تو پھر مادہ ہی اصل حقیقت ہے. تو مادی علوم ہی اصل میں سب کچھ ہے، اور ویلیوز بھی مادی قرار پائی، کیونکہ مادہ جو ہے وہ اپنی شکل بدل لیتا ہے، اس لیے ویلیوز کے بارے میں کہا وہ کانسٹنٹ نہیں ہو سکتی، وہ وقت اور حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہیں. تو یوں یعنی کہ اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو پورا نقطہ نظر بدلتی ہے. اور وہ جو اسٹیٹکس کی بات ہے، جمالیات کی، کہ نیکی کیا ہے، نیکی ریلیٹیو ٹرم بن کے رہ گئی، کہ نیکی کے بارے میں جس کا جو دل چاہے اور جس کو وہ نیکی سمجھ لے، یعنی اس کا سینٹر جو ہے وہ من ہے، اور جتنا کرنا چاہیں. اور آج اگر آپ اس تہذیب کو دیکھیں جو آج کے دور کا ریلیجن ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس فلسفی کا انکار کرتے ہیں. کون ہے جو اسپرائٹ نہیں پیتا، من کی مان؟ کسی نے کبھی اعتراض کیا؟ کوئی ایسا فرد ہو جس نے یہ کہا ہو کہ خدا کی ماننے کی بجائے اب ہمیں کس کی ماننے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کوئی اس میں ریئیکشنری ہی نہیں ہوتا. آپ کو ایک بوٹل پلا کے کہا جاتا ہے کھا لے پی لے جی لے، حیوان بنا دیا نا، تو یہ حیوانی نقطہ نظر نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یعنی قرآن پڑھا اور ساتھ ساتھ یعنی سائنس کو بھی بہت ڈیپلی پڑھا، اور اس کے بعد جب قرآن کی طرف آئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر نا آپ کو جہاں جہاں کا رب کا تعلق مل سکتا ہے وہاں پر آپ کے مائنڈ میں لاکس لگائے جاتے ہیں دلائل کے ساتھ. مثال کے طور پر یہ کہ آٹومیشن کا اتنا اسٹرانگ وہ دیا جاتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی وجود میں آیا سارا کچھ نیچر. تو اس میں جو تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں اس میں یہی وہ کیا جاتا ہے نا کہ اللہ کے وجود کے بغیر نعوذ باللہ کس طرح سے یہ خود بخود ہو گیا، کس طرح خود بخود ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں الفاظ تو نہیں پڑھائے گئے، ہمیں تو ایکسپریشنز دیے گئے، پکچرز اور ایسی ویژولاइزیشن دی گئی جس کی وجہ سے ویژول کمیونیکیشن ہے، جس کی وجہ سے ہم نے وہ کیا. مجھے لگتا ہے سائنس اسٹوڈنٹس باقاعدہ ان کا عقیدہ پڑھتے ہیں، یعنی وہ عقائد اندر تک اسٹرانگ کیے جاتے ہیں کہ خود یعنی جس میں اللہ کا وجود نہیں ہوتا نعوذ باللہ. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے رابعہ کہ سائنس اسٹوڈنٹ تو رب کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. ایکچولی ہو سکنا ایک الگ بات ہے. ہم بات کر رہے ہیں شبہات کی، کہ شبہات کیسے رواج پائے اور کیسے آج کا ذہن خراب ہو گیا. جب ہم نے توحید کے دلائل پڑھے تو وہاں پر بھی ہم نے یہی پڑھا کہ یہ کائنات یہ کس طرح سے وجود میں آئی، کس طرح سے. یعنی ہم جب پڑھتے ہیں اپنے اسلاف کے اور امام ابو حنیفہ کے دلائل بھی جس طرح سے انہوں نے دیا، اور عقیدہ واسطیہ میں بھی ہم نے پڑھے، تو اس میں بھی ہم نے سیم پڑھا تھا. اس کی وجہ سے ہمیں رب ملتا ہے، اور واقعی اپنا وجود بھی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پھر میں کیسے ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو میں کیسے ہوں. لیکن جب آپ سائنس میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہر جگہ پر آپ کو یہ لاجک دی جاتی ہے یہ خود بخود ایسے ہو گیا، اس کا لازمی نتیجہ ہی یہ تھا، اس ریئیکشن کا لازمی نتیجہ ہی یہ تھا. آپ کی باڈی کے اندر جتنے سسٹمز چل رہے ہیں وہ اس طرح سے آٹومیٹکلی چل رہے ہیں. تو اس طرح سے یعنی الہ کا تصور خراب کیا گیا. آج اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کا مسئلہ 2 الہوں کا ہے یا 3 الہوں کا ہے، میرا خیال ہے بات اس سے بہت آگے نکل گئی. اب لوگوں کو شبہات پیدا کیے گئے ہیں. پہلے تو اللہ کے بارے میں شبہات پیدا کیے گئے. جب آپ کا اللہ سے عقیدہ ہل گیا اور آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں شبہ لاحق ہو گیا تو آپ کا تو اینگل ختم ہو گئی، کہانی اس کے بعد ختم ہو گئی.